السلام علیکم۔ صبر کی اہمیت۔ ایک دفعہ ایک سینما ہال میں علاقے کا سب سے مشہور جوکر آیا اور سب لوگ چونکہ مشہور جوکر تھا تو سب اسے سننے کے لیے دور دراز علاقے سے بھی وہاں پہ جمع ہو گئے۔ اب اس شخص نے اس جوکر نے جب سٹارٹ کیا اور پہلا شعر ہی سنایا تھا کہ سب لوگ جو ہے وہ اس شعر کے اوپر اتنے فدا ہوئے کہ وہ ہر کہیں سے کلیپنگ ہو رہی ہے، کہیں سے ہوٹر بازی ہو رہی ہے، یعنی کہ جو لوگ تھے، جو مداح تھے، وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اس نے وہی شعر جو ہے وہی لطیفہ دوبارہ سنایا۔ اب لوگوں میں وہ پہلے جیسا جوش تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگ اس میں کافی انٹرسٹڈ ہوئے، لوگوں نے کافی کلیپنگ کی اور اسے کافی داد دی۔ لیکن تیسری دفعہ پھر اس مداح نے، اس جوکر نے جو ہے وہ پھر تیسری دفعہ وہی جوک جو ہے وہ پھر سنایا۔ اب کی بار لوگوں نے اس میں اتنا انٹرسٹ نہ لیا، لیکن پھر بھی بہرحال تھوڑے سے لوگوں نے اس میں انٹرسٹ لیا اور کلیپنگ وغیرہ کی، اسے داد دی۔ چوتھی دفعہ پھر جب اس نے شعر سنایا، وہی لطیفہ دوبارہ رپیٹ کیا، تو اس دفعہ کسی نے بھی اتنا انٹرسٹ نہ لیا۔ تو اس جوکر نے بڑے کمال کی بات کہی۔ اس نے کہا کہ جب آپ ایک ہی بات پہ بار بار خوش نہیں ہو سکتے تو ایک ہی بات پہ بار بار پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے جب ایک لطیفے کو پہلی دفعہ سنایا تو آپ لوگ بہت خوش ہوئے، دوسری دفعہ سنایا تو آپ لوگوں قدر بہتر جو ہے مجھے داد دی، تیسری دفعہ میں نے سنایا تو آپ لوگوں نے کوئی انٹرسٹ نہیں لیا۔ بالکل اسی طرح جب آپ کو ایک خوشی دی جاتی ہے تو آپ ایک دو دفعہ تو اس خوشی کے اوپر خوش ہوتے ہیں، لیکن بعد میں آپ خوشی کو جلدی بھول جاتے ہیں۔ لیکن اس کی بجائے اگر آپ کو کوئی غم یا کوئی تکلیف پہنچے، کوئی صدمہ پہنچے، کوئی حادثہ آپ کے ساتھ پیش آئے جس میں آپ کو نقصان پہنچے، تو آپ اسے پوری زندگی بھر بھولتے نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں کاش وہ نہ ہوتا تو اس طرح ہو جاتا، کاش اس طرح ہوتا، کاش اس طرح نہ ہوتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا۔ تو جب آپ ایک خوشی کو بار بار یاد کر کے خوش نہیں ہو سکتے تو ایک غم کو بار بار یاد کر کے کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ ایک خوشی کو جب ایک ہی دفعہ آپ نے یاد کیا ہے تو ایک غم کو بھی ایک ہی دفعہ یاد کریں اور اسے بھول جائیں۔ وہ ایک کالا دن تھا آپ کی لائف میں جو گزر گیا ہے۔ اب آگے آپ اپنی زندگی، جو باقی زندگی ہے، اس کے بارے میں سوچیں اور اس کے بارے میں خوش ہوں، بجائے اس کے کہ آپ جو آپ کی باقی زندگی ہے وہ اسی ایک صدمے کو یاد کر کے گزاریں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک لطیفے کو آپ بار بار سن نہیں سکتے، بالکل اسی طرح ایک غم کو بھی بار بار یاد نہ رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے جو محبوب بندے ہوتے ہیں انہیں ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، انہیں اپنی مال سے بھی جو ہے آزمایا گیا، اپنی اولاد سے بھی اور اپنی جان سے بھی آزمایا گیا۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو ایک شخص کی اس دنیا میں محبوب ترین چیزیں جو ہے یہ تین ہی ہوتی ہے، یا اس کی مال ہوتا ہے، یا اولاد ہوتی ہے، یا اس کی جان ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر خلیل اللہ کا لقب ملا ہے، اللہ کے دوست کا لقب ملا ہے، تو کس صورت میں ملا ہے؟ صرف اسی وجہ سے ملا ہے کہ انہوں نے اپنی جان کی بھی بازی لگا دی اللہ تعالیٰ کی خاطر اور آگ میں کود پڑے۔ تو پھر کیا اللہ نے انہیں تنہا چھوڑ دیا؟ نہیں، وہ آگ بھی پھر گلزار بن گئی۔ اور پھر دوسری دفعہ اپنے بیٹے کو قربان کیا، تو کیا اللہ نے ان کو اس مشکل میں اکیلا چھوڑا؟ ہرگز نہیں، بلکہ آج تک ان کی سنت کو جو ہے وہ زندہ رکھا ہوا ہے، اور ہر 10 ذی الحج کو ہم جو ہے جب تک جانور قربان نہ کریں ہماری قربانی نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح اگر اللہ رب العزت کی خاطر ہم اپنے دکھوں کو، اپنے مشکلات کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں اور اپنی زندگی کو صبر و شکر کے ساتھ گزارتے ہیں، تو اللہ رب العزت بھی ہمیں بالکل اسی طرح کامیابی و کامرانی سے نوازے گا۔ ہمیں بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، یعنی کہ انہوں نے جو ہے جس طرح انہوں نے اپنی گھر بار کو، سب رشتہ داروں کو، اپنے حتیٰ کہ ماں باپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے جان مال سب کچھ کو اللہ کے لیے قربان کیا اور صبر و شکر کیا، بالکل اسی طرح جو ہے وہ تم بھی صبر و شکر کرو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شعر ہے کہ تیری جستجو نے مجھے خدا کے قریب کر دیا، میں نے تیری ضد میں سجدوں کی تعداد بڑھا دی۔ بالکل اسی طرح
کہ ایک چیز جو آپ کو نہیں مل رہی تو آپ ایسے کریں، آپ اللہ سے رجوع کریں، آپ سجدوں کی تعداد بڑھائیں، آپ اللہ سے رشتہ ناطہ جوڑیں، آپ اللہ کے ساتھ اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، اللہ سے دوستی کریں، اللہ والے بنیں، اللہ کو یاد کریں ہر مشکل میں، ہر آسانی میں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر تو مشکل میں وہ چیز اگر آپ کے مقدر میں ہوئی تو اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا کرے گا، لیکن اگر وہ آپ کے مقدر میں نہ ہوئی تو آپ اللہ سے جڑیں گے، جب اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو چیز ملے نہ ملے اللہ کی رضا مل جائے گی، اللہ کی دوستی مل جائے گی۔ اور ایک شخص کو اس دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ اللہ کی رضا مل جائے، اور جس دنیا میں جسے اللہ کی رضا مل جائے اسے دنیا کی پھر کیا طلب رہ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت بھی ہمیں ہماری صبر و شکر کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ہر تکلیف کو آسان فرمائے اور ہمیں ہر تکلیف میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر خوشی میں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔